کہ آپ کو جب وہ خیبر کے موقع پر ایک یہودن نے کھانا کھلایا، دعوت کھلائی، اور جو وہ بکرے کی جو ہے وہ دستی یہ بھون کے لائی، وہ بکرے کا گوشت بھون کے لائی اور دستی کے اندر زہر ملا دیا اور وہ آپ کو دے دیا کھانے کو، اور آپ بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ اور آپ نے وہ کھایا، تناول فرمایا، اور جو صحابہ تھے جو ساتھ انہوں نے بھی تناول فرمایا۔ اب کچھ وقت گزرا تو آپ نے فوراً فرمایا ہاتھ روک دو، کوئی نہ کھائے، کوئی نہ کھائے، رک دے۔ سب رک گئے، جی کیا ہوا؟ آپ فرمایا یہ جس یہودی عورت نے دعوت کی اس کو بلاؤ۔ وہ بڑھیا آئی، کہا کہ تم نے اس گوشت میں زہر ملایا تھا؟ کہتا ہے آپ کو کس نے بتایا؟ کہا مجھے یہ بکری کی دستی نے بتایا، گوشت نے خود بتایا، دستی نے بتایا۔ کہنے لگی کہ ہاں جی میں نے زہر ملایا تھا۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نالائق نے یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن یہ کہ آپ نے گوشت نہیں کھایا، جن اور صحابہ نے کھا لیا تھا سارے شہید ہو گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری زندگی مجھے اس کے زہر کی تکلیف کی محسوس ہوتی رہی، اذیت ہوتی رہی، چنانچہ انتقال کے وقت اس کا اثر اور زیادہ ظاہر ہو گیا تھا، اور آپ نے پھر یہ اپنے یہ الٹے شانے سے جو ہے وہ پچھنے لگوا کے جو کپنگ کرا کے جو آپ نے خون نکلوایا تاکہ اس کے زہر کا اثر ختم ہو۔ لیکن جب انتقال کا وقت تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ وہ جو زہر وہ یہودی عورت نے مجھے کھلایا تھا تو اس کا اثر آج میں بڑی محسوس کر رہا ہوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ میری رگ حیات اسی زہر کی وجہ سے کٹے گی اور میں جو ہے اللہ کو جا ملوں گا۔ لہذا اسی زہر کے اثر سے آپ کی رگ حیات کٹی اور آپ شہید ہوئے۔ تو گویا کہ شہادت کو مقام دینا مطلوب تھا اللہ کو، تو اللہ نے اس اثر کو ظاہر فرما دیا۔ لیکن یہ کہ یہ ہوا تو یہ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی آپ کو۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پر کسی فیصلہ کرنے کے لیے گئے خیبر میں، اور اوپر سے بہت بڑا پتھر وہ آپ کے اوپر پھینکا، قریب تھا کہ آپ پہ لگتا تھا جبرائیل نے جلدی سے آپ کو وہاں سے اٹھنے کو حکم دے دیا۔ آپ جیسے وہاں سے اٹھے ہیں وہ پتھر نیچے گرا، یوں قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ پر جادو کیا، جادو کے ذریعے سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جادو کے اندر آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک کام آپ نے نہیں کیا آپ سمجھے میں نے کر لیا، یہ حالت ہو جاتی تھی۔ تو یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیفیت ایسی کیوں ہے؟ جب خوب مناجات کی تو اللہ نے پھر آپ پر ظاہر فرمایا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے یہ دعا کی تھی، مناجات کی تھی، اور اس کا بھلا پتہ کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا کیا؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ مجھے یہ تکلیف کیوں ہے، اور وہ تکلیف اس لیے کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ میں جیسے ایک حالت میں دیکھتا ہوں، غنودگی کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ دو فرشتے ہیں، دو شخص ہیں، ایک سرانے کی طرف کھڑا ہے، ایک پینتی کی طرف کھڑا ہے۔ پینتی کی طرف جو کھڑا ہے وہ پوچھتا ہے کہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ وہ میکائیل تھے، فرشتہ میکائیل، ادھر جبرائیل ہیں، تو میکائیل فرشتہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو جبرائیل کہتے ہیں ان کو جادو ہوا ہے۔ تو میکائیل پوچھتے ہیں کس نے جادو کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے کیا جادو، اسے اپنی بیٹیوں سے جادو کرایا۔ تو وہ پوچھتے ہیں اچھا جادو کس چیز پہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک کنگھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، اور کھجور کا جو ہے وہ تنا ہے، اس کی گاب ہے، تو یہ اس کو ملا کے جو ہے یہ جادو کیا گیا ہے۔ تو پوچھا اچھا وہ جادو کہاں دبایا ہوا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے کہ چاہے زروان ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر ایک مڈ ہے اس کا کھجور کا، اس کھجور کے مڈ کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا ان کے ٹھیک ہونے کی صورت کیا ہے؟ کہا صورت یہ ہے کہ وہاں سے اس کو نکال دیا جائے، اور وہ جو گریں بنی ہوئی ہیں اس بالوں کے اندر، ان بالوں کی گروں کو کھول دیا جائے تو ان کا جادو ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی اتنی کیفیت دیکھی، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے اسی وقت جو ہے صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ایک روایت میں کہ آپ خود تشریف لے گئے اس کنویں پر۔ جب وہاں پہنچے تو آپ فرمایا یہی کنواں تھا جو مجھے دکھایا گیا، اور یہی کلر تھا، وہ مہندی کی طرح کا کلر اس کا ہوا سارے پانی کا۔ فرمایا کہ اس کے اندر یہ جو وہ کھجور کا جو تنا یہ نکالو۔ جب نکالا اس کے نیچے سے کنگھی نکلی، جو کنگھی آپ فرماتے تھے وہ اسی کنگھی کے اندر آپ کے بال باندھے ہوئے تھے۔
اور وہ بال کیسے پہنچے؟ وہ آپ کے گھر میں ایک یہودی خادم تھا، ایک یہودی لڑکا خدمت گھر کی کرتا تھا، صفائی جھاڑو پوچھا کرتا تھا، اس کے ذریعے سے لبید بن عاصم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حاصل کیے کہ آپ جب کنگھی کرتے تو وہ جو بال ہے وہ بال مجھے دے دو. تو اب آپ جب کنگھی فرماتے، آپ کی ظاہر لمبی لمبی لٹیں تھیں، تو وہ بال جب کنگھی کے اندر ہوتے تو اس خادم نے وہ بال وہاں سے چوری کیے اور وہ لبید بن عاصم کو دیے. ان بالوں پر گرے باندھی گئی. اس لیے کہتے ہیں جب آپ کنگھی کریں، خاص طور پہ خواتین جب کنگھی کرتی ہیں، آپ کنگھی کریں تو اس کے اندر جو بال بچ جاتے ہیں ان بالوں کو لے کے اس کے اوپر تھوک دیں، 3 مرتبہ تھوک کے اس کو گاربیج کریں، کیونکہ اس پر جادو ہو جاتا ہے. اگر کسی کو جادو کرنا ہوگا، آپ کے وہ بال حاصل کر کے اچھا برا کسی قسم کا جادو آپ پہ کر سکتا ہے. لہذا ان بالوں پر تھتکار دینا چاہیے. جب تھتکار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر پھر جادو نہیں ہوتا. تو دیکھو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. تو دیکھو آپ کو کسی بھی طریقے سے بنی اسرائیل نے، یہود نے آپ کو اذیت دینے کی کوشش کی. اس لیے قرآن نے کہا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.